شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضۂ قدرت میں پوری کائنات ہے، جو رات کے اندھیروں میں اپنے بندوں کے قریب آ جاتا ہے، جو ٹوٹے دلوں کو سمیٹتا ہے، جو خالی ہاتھوں کو بھرتا ہے اور جو تھکے ہوئے انسانوں سے کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اپنی مقدس اور لاریب و بے عیب کتاب میں فرما رہا ہے۔ اور پھر جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم جو مانگ رہے ہیں وہ نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں کیوں نہیں سن رہا، وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں انسان کرتا ہے، آپ اس آیت پر غور کریں، اس آیت کو پڑھیں، اس پر یقین رکھیں، پھر آپ کو بالکل بھی اس طرح کے وسوسے نہیں آئیں گے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہی پاک پروردگار ایک اور مقام پر اپنے محبوب بندوں کو تسلی دیتا ہے، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ یہ آیات صرف لفظ نہیں ہیں، یہ آیات ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے زندہ امید ہیں، سہارا ہیں۔ جانتے ہو، نماز مومن کے لیے اللہ کے حضور عرضی ہے، جو جتنا خلوص سے پیش کرے گا اتنا ہی قبولیت کے تخت پر چڑھے گا۔ اور رات کی نماز وہ راز ہے جسے اللہ نے اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈالا ہے، جو خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں ہے، تہجد وہ مقام جہاں انسان اکیلا نہیں ہوتا، رات کا ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ دنیا سو رہی ہوتی ہے، دل تھک چکے ہوتے ہیں، زخم بولتے ہیں اور انسان خود کو خالی محسوس کرتا ہے، لیکن وہاں ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور رات کے آخری پہر اللہ خود اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ اللہ وہ رب جسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ اپنے بندوں کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو کہے کہ اس وقت کی دعا قبول نہیں ہوتی، کون ہے جو کہے کہ اس وقت رب خاموش رہتا ہے۔ جو تھک چکے ہو، جو رو رو کر ہار گئے ہو، یہ حصہ تمہارے لیے ہے۔ میں جانتی ہوں تم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں برسوں سے اٹکی پڑی ہیں، جن کے سجدے بھیگ گئے مگر حالات نہ بدلے، جنہیں لگتا ہے شاید اللہ ناراض ہے، جنہیں لگتا ہے شاید قسمت میں ہی کچھ نہیں، جنہیں لگتا ہے شاید وہ دعاؤں کے لائق نہیں، جو تھک چکے ہیں۔ دیکھو، تھک جانا گناہ نہیں، ہمت چھوڑ دینا غلط ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ تمہاری دعا کمزور نہیں، تم کمزور نہیں، تم صرف تھکے ہوئے ہو۔ اور تھکے ہوئے لوگوں کے لیے تہجد رب کا خصوصی تحفہ ہے، کیونکہ تہجد کے وقت دل سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے، زبان سب سے زیادہ نرم ہوتی ہے، آنسو سب سے زیادہ خالص ہوتے ہیں اور رب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اللہ نے سحر کے وقت مانگنے والوں کی تعریف خود کی ہے۔ رات کی خاموشیوں میں مانگی گئی دعاؤں کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب لفظ آسمان تک اکیلے نہیں جاتے،
قبولیت کی مکمل امید لے کر جاتے ہیں، اور دعائیں جب واپس آتی ہیں، جب واپس عرش سے آتی ہیں تو ساتھ قبولیت لے کر آتی ہیں، قبولیت کے خوبصورت ترین تحفے لے کر آتی ہیں۔ تہجد میں مانگی گئی دعا کبھی خالی واپس نہیں لوٹتی، یا تو قبول ہو جاتی ہے یا کسی مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آنے والی نعمت کا راستہ بنا دیتی ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو نا تو تہجد میں جا کر اللہ سے کہو، یا رب میں تھک گیا ہوں، اب تو سنبھال لے۔ دیکھنا تمہاری ٹوٹی ہوئی جگہوں پر رب کیسے مرہم رکھتا ہے، تمہارے زخموں پر وہ پاک پروردگار کیسے مرہم رکھتا ہے، کیسے وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ تہجد کی دعا میں ایک عجب نرمی ہوتی ہے۔ یہ دعا نہیں، یہ دل کا اعتراف ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ تمہارے رونے سے اگر دنیا پریشان ہوتی ہے، تمہارے دکھ دنیا نہیں سننا چاہتی، تو تمہیں ضرورت بھی نہیں ہے دنیا کو سنانے کی۔ تم بس تہجد میں آ جاؤ۔ تہجد میں تمہارے رونے سے رب خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ رونے والے دل رب کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم اپنی دعائیں پوری نہ ہوتے دیکھ کر ٹوٹ چکے ہو تو یاد رکھو، جو دیر سے ملتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ رب نے کبھی نہیں کہا کہ میرا بندہ دعا مانگے مگر میں نہ سنوں۔ سننے والا خدا ہے، بس وقت وہ چنتا ہے، انداز وہ چنتا ہے، کس وقت پہ دینا ہے، کس انداز میں دینا ہے۔ اس کی عطاؤں کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں مگر بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے جتنی امید رکھیں گے، جتنا اچھا گمان رکھیں گے، آپ ویسا ہی اپنے پاک پروردگار کو پائیں گے۔ تہجد دروازے نہیں کھٹکھٹاتی، تہجد دروازے کھول دیتی ہے۔ جو تہجد میں روتا ہے، دنیا اسے جتنی تکلیف پہنچائے، رب اسے اتنی ہی عزت لوٹا دیتا ہے۔ تمہاری دعا 100 بار ٹوٹ کر بھی اللہ کے عرش تک پہنچ سکتی ہے۔ بس ہمت نہ چھوڑنا۔ تہجد ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں دنیا سے نہیں رب سے امید ہوتی ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دعا مانگنے کے قابل نہیں تو یہی احساس اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب بلا رہا ہے کہ آؤ تہجد پڑھو، میری بارگاہ عظیم میں آ کر استغفار کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ تہجد پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے راستے آسان بنا دیتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں، انسان خود بدل جاتا ہے۔ جب وقت تہجد انسان اپنی ذات کا ادراک کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور پھر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے، راضی بھی ہوتا ہے، خوش بھی ہوتا ہے اور دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ دیکھو انسان جتنا بھی بڑا گناہ گار ہے، اگر وہ تہجد تک پہنچ گیا ہے تو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ تہجد تک پہنچ گیا ہے تو تہجد کی اجازت اسے کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بلاوا آیا ہے تو وہ تہجد تک پہنچا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کر لیا ہے اپنے بندے کو، جو دلوں کو جوڑنے والا رب ہے، جو دلوں کی مرمت کرنے والا رب ہے، وہ تہجد میں ٹوٹے ہوئے دلوں کا خاص انتظار کرتا ہے۔ تمہارے دیر سے مانگنے پر رب ناراض نہیں ہوتا بلکہ کہتا ہے میرے بندے دیر سے آئے ہو مگر آئے تو میرے پاس ہونا۔ اگر تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں دیر ہو جائے تو یہ مت سمجھنا کہ رب نے انکار کر دیا ہے۔ کبھی کبھی تقدیر اور دعا کے راستے آپس میں ملنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب یہ راستے مل جاتے ہیں نا تو منزلیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو جایا کرتی ہیں۔ تہجد کی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے
کہ تہجد کی دعا وہ تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ لے لیا ہے تو یقین کرو وہ کچھ بہت بڑا دینے والا ہے۔ تہجد میں جا کر صرف مانگنے کا سلیقہ ٹھیک کرنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کیسی ہے پتہ ہے؟ جب وہ لے کر آزماتا ہے تو وہ اپنے بندے کا صبر دیکھتا ہے، یقین دیکھتا ہے، اور جب وہ دے کر آزماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ اس کا کتنا شکر گزار ہے۔ تہجد انسان کے اندر کا سارا بوجھ اتار دیتی ہے۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں وہ تہجد میں دوبارہ بن جاتے ہیں، دوبارہ جڑ جاتے ہیں۔ رب کے در پر کھڑے رہو، دیر ضرور لگے گی مگر خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ تہجد میں کبھی بھی ہاتھ اٹھاؤ، اللہ کہتا ہے میں بہت قریب ہوں۔ تمہاری ٹوٹی ہوئی راتیں، تمہاری بے چین راتیں رب کی بارگاہ میں سب سے قیمتی ہیں۔ جو لوگ سحر کے وقت جاگ کر اللہ کو پکارتے ہیں، دنیا ان کے آگے رکاوٹ بن ہی نہیں سکتی۔ دنیا جو تمہارے خلاف منصوبے کرتی ہے نا، ان سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ سب سے بڑا منصوبہ ساز جو ہے نا وہ پاک پروردگار ہے، جس کے منصوبے اس دنیا کے منصوبوں پر حاوی ہیں۔ تہجد میں وہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جن کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے، اور اس کی ذات کے سامنے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے، کن کہتا ہے، تو سب کچھ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر ہو جاتا ہے۔ یہ جو تمہیں اپنی زندگی میں بہت بڑی بڑی رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا نا تو یہی رکاوٹیں وسیلہ بن جائیں گی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو رکاوٹوں کو وسیلے بنا دیتا ہے۔ بس آپ کی دعاؤں کی قبولیت بہت ہی قریب ہے، آپ کی منزل دور نہیں ہے۔ صبر کرنا ہے، یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا ہے، امید ہمیشہ پاک پروردگار سے جوڑے رکھنی ہے، اور ہر حال میں پاک پروردگار کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ یہ جو تہجد کی دعا ہے نا، یہ اندر کی گواہی ہوتی ہے کہ تم نے ابھی ہار نہیں مانی، اور آخر میں یاد رکھو دیر سے صحیح مگر اللہ کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا، اگر آپ ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئے ہیں تو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور آمین بھی ضرور کہیے گا۔ کیا پتہ یہی وقت آپ کے لیے قبولیت کا وقت ہو، آپ میں سے کسی کی مشکل آسان ہو جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے۔ مل کر درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اے اللہ، جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، جو روتے ہیں مگر کسی کو بتاتے نہیں، جو ٹوٹے ہوئے ہیں مگر مسکراہٹ چہروں پر سجائے ہوئے ہیں، اے رب رحمان، اے رب کریم، ان کے دلوں کی ساری الجھنیں کھول دے، ان کی تقدیر کے بند دروازے کھول دے، ان کے راستوں سے رکاوٹوں کو ہٹا دے، ان کی دعاؤں کو مقبول بنا دے، ان کی نیندوں میں سکون دے دے، ان کے آنسوؤں کو روشنی بنا دے، ان کے غموں کو رحمت میں بدل دے، جو مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دے، جو دروازے بند ہیں وہ کھول دے، جو دیر سے ہے اسے قریب کر دے، اور جو یہ ناممکن سمجھ رہے ہیں اسے ممکن کر دے، اور انہیں ایسی روشنی دے جو ان کی پوری زندگی کو بدل دے۔ اے اللہ، ان تمام لوگوں کو تہجد کی لذت عطا کر، اور جب یہ تھکے ہوئے دل سجدے میں گرے تو آنے والے لمحوں میں ان کے لیے آسانیاں، رحمتیں اور خوشخبریاں
اور دعاؤں کی قبولیت کی نوید ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔